وصفا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع افکار محترم ادعیت اہل ایمان، یہ ادعیت المؤمنین، مومنوں کی دعائیں۔ اس ضمن میں ہم نے سورہ الانعام آیت 52 پڑھی تھی، اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا تھا کہ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں آپ کے ساتھ، اور ہیں وہ یعنی مالدار طبقے میں سے نہیں ہیں، غریب ہیں، تو ان کو غربت اور ناداری کی وجہ سے اپنی مجلس سے مت نکالیں، اور اگر ایسا کریں گے آپ کا شمار ظالموں میں سے۔ اس میں ایک تو صبح شام، صبح اور شام، اور دوسرا بالغدو والآصال، اور یہاں پر قرآن نے کہا بالغدات والعشی۔ تو اس ضمن میں تھوڑا سا تو یہ سمجھنا درکار ہے کہ غدو اور آصال یا عشی کا لفظ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو امت میں ترک صلاۃ ہے، تارکین صلاۃ، اور یہ دن بدن بڑھیں گے، جیسے جیسے تمدن اور معیشت کے تقاضے شدید ہوں گے، یہ اور بڑھیں گے، اور اگر ہم نے اس بات کو نہ سمجھا تو امت میں نفسیاتی اضطراب پیدا ہوگا بہت شدید، اور امت نے اس نفسیاتی اضطراب کا یا الجھن کا کوئی حل نکالا ہو یا نہ نکالا ہو، لیکن اللہ کے کلام میں اس کا حل موجود ہے۔ ان میں سے ایک تو پہلا عنوان ہے کہ یہ جو دعا کا عمل ہے، اس کے لیے قرآن نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک تو بالغدات اور دوسرا لفظ ہے عشی۔ غدات جو ہے وہ قبل طلوع الشمس نہیں ہے، بلکہ جس سے کہتے ہیں تڑکا، یعنی صبح سویرے، اور دوسرا جو عشی ہے یہ ہے زوال کے بعد، زوال کے بعد غروب تک کا، اور غروب کے بعد جو شفق جسے کہتے ہیں اس کے غائب ہونے تک کا جو یہ ٹائم ہے، زوال سے شفق کے غائب ہونے تک، یہ سارا وقت ہے عشی۔ اور سورج کے نکل آنے سے لے کر زوال تک یہ سارا ٹائم جو ہے غدات ہے، غدو ہے۔ قرآن کی دوسری اصطلاح بالغدو والآصال۔ تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں سائے جو ہے، سائے پہلے وہ پھیلتے ہیں پھر سکڑتے ہیں، یعنی ایک طرف بڑھتے ہیں پھر دوسری طرف بڑھتے ہیں۔ تو اس ضمن میں ہم بات جو کر رہے تھے تو میں نے ایک حوالہ دیا تھا 1649 کا، اس میں تو صرف سجدے کا ذکر تھا، لیکن 15 میں سورہ رعد اور آیت 15 کیا الفاظ ہیں؟ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اب یہاں اللہ ہی کے لیے سجدہ ریز ہوتا ہے، یعنی طبعی طور پر، یعنی کفر و ایمان نہیں، یعنی اللہ ہی کے لیے فرما برداری اختیار کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں۔ اور فرما برداری کی دو قسمیں ہیں، کچھ طوعی ہیں کچھ کری ہیں، یعنی کرہن جو ہے نا، مثلا جو کفر ہے، کافر جو ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے جو قوانین ہیں ان سے انحراف اختیار نہیں کر سکتا۔ پیٹ ہے، آنکھیں ہیں، دل ہے، دماغ ہے، ان کے جو فزیکل وظائف فنکشنز اللہ نے طے کر دی ہیں، وہ ان سے وہی کام لینے پر مجبور ہے۔ اور کون ہے کہ پھر فزیکل کے ساتھ ساتھ ان کو اقرار وحی کے مطابق ڈھالنا، تو کچھ تو دونوں کرتے ہیں، کچھ کرہن کے مقام پر رہ جاتے ہیں۔ اور آگے ہے وَالظِّلَالُهُم، اور اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں ان کے سائے، اور سایوں کے اوقات بتائے بالغدو والآصال۔
تو کیا غروب یعنی مطلب جب سورج طلوع نہ ہوا ہو تو کیا سائے کا کوئی احساس ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سائے کا تو تعلق ہی جو ہے نا وہ سورج کے ساتھ ہے. دوسرے مقام پر قرآن نے نا سورہ الفرقان میں ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، یعنی جو سایہ ہے سائے کا تعین ہی سورج سے ہوتا ہے. یہ سورہ جو ہے الفرقان، الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، یہ 45 تو نہیں، الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، یعنی گویا کہ شمس کے ساتھ سایوں کا تعلق ہے، تو ایک ڈائریکشن میں بڑھنا اور پھر گھٹنا. تو غدو اور آصال جو ہے نا بالغداۃ والعشی، یہ وہ صبح کا ابتدائی یا جس سے تڑکا کہتے ہیں. اور پھر دوسرے میں ایک عشی کا لفظ آیا تھا بالغداۃ والعشی. تو عشی کے حوالے سے ہم یہ جو 38ویں سورہ ہے سورہ صاد، اس میں سیدنا داؤد علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات آئی ہے، یہ ہے کہ داؤد اور ہاں یہ آیت نمبر 18، یہ 18 میں ہے انا سخرنا الجبال معه یسبحنا بالعشی والاشراق. اشراق ہے جب سورج اشرق آتا ہے، اشراق کے میں اس کی شعاعیں جب نکل رہی ہیں، اور عشی ہے جب اس کے اندر زوال کے بعد کی جو کیفیت ہوتی ہے نا. اور یہ دو لفظ ہیں عشی اور اشراق. اس کے ساتھ آگے ذرا دیکھیں، یہ اسی صورت میں آیت 32 یا البتہ 32 یا 33 وہ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، یہ کیا 31 ہوگی؟ 31 کہ جب ان کے سامنے پیش کیے گئے گھوڑے صافنات الجیاد جو ہے نا، یہ گھوڑے جو جنگی تربیت کے لیے تیار کیے جائیں، وہ یعنی ان کی پریڈ ہوئی، نمائش ہوئی، اور یہ نمائش ہوئی بالعشی. عشی، اب عشی جو ہے آگے ایک لفظ ہے حتی توارت بالحجاب. تو توارت بالحجاب کے تمام ہمارے جو مترجمین ہیں انہوں نے یہ مفہوم دیا کہ یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ عشی وہ ٹائم نہیں تھا کہ جب سورج نہیں ہوتا، یعنی عشی وہ ٹائم ہے کہ جب سورج ہوتا ہے پھر وہ غروب ہو جاتا ہے. یعنی توارت بالحجاب میں تمام مترجمین نے یہاں یہی لکھا ہے کہ وہ سورج یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ان کا جو عشاء عصر کی نماز تھی نا وہ اس کو ادا نہ کر سکے. یہ موضوع القرآن جب کوئی بھی ابن کثیر وغیرہ لیں گے نا تو اس میں اس جگہ پر آپ کو یہ ملے گا. تو میری بات ہے کہ یہ جو عشی کا لفظ ہے نا، اور قرآن نے غدو اور آصال، غدو اور آصال دو لفظ، یعنی وہاں استعمال بالغداۃ والعشی، اور اس وقت جو ہم نے دیکھا ہے 13-15 اس میں کیا ہے بالغدو والآصال. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سورہ الاعراف کی آیت 205 میں میرے خیال ہے کہ واذکر ربک فی نفسک، کہ اپنے رب کو یاد کرو. آگے ایک لفظ ہے فی نفسک، عجیب لفظ ہے، اور اگر اسی کو کھولنے پر بیٹھ گئے نا تو درس ہمارا یہی رہ جائے گا. یعنی صلاۃ کے اندر جو صلاۃ کا عمل ہے نا، اس کا آپ کے نفس پر اس کا امپریشن مرتب ہونا چاہیے. یعنی یہ دراصل صلاۃ میں بندہ جو ہے وہ اللہ کے حضور میں کھڑا ہو کر اللہ کی صفات کا مراقبہ کر کے
اپنے اندر کچھ پانے کا عمل ہے. اور اگر آپ ایک نہر پر گئے, نہا کر آئے, دعویٰ آپ کا نہا کر, لیکن نہ آپ کا جسم تار ہوا, نہ آپ کے چہرے مورے پر اس کا کوئی اثر ہوا, تو نہایا آپ کیا؟ یعنی صلاۃ سے گزرے. الصلاۃ معراج المومنین, اور الصلاۃ وہ ہے کہ جو حضور قلب کے ساتھ. ورنہ فرمایا کہ ربا مسلم کے صلاۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں, جو ہی وہ صلاۃ ادا کرتے ہیں ترد علیہم صلواتہم بکرۃ وعشیہ, تو ان کی نمازیں ان کے منہ پر مار دیتی ہیں صبح اور شام. یہ بھی حدیث ہے. تو وہاں فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب, کہ صلاۃ تو ہوتی نہیں جب تک کہ حضور قلب. آپ کا قلب جو ہے وہ تو کہیں گائیں بھینسیں چرا رہا ہے, حساب کتاب کر رہا ہے, اس پر آپ بحث کر رہے ہیں کہ رفع یدین کیا یا نہیں کیا, آمین ان کی یا نہیں کی, اور اس سے بحث ہی نہیں کہ آپ کی صلاۃ میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. خشوع پہ آپ نے بحث ہی نہیں کی کہ خشوع بھی ہے یا نہیں. تو اگر خشوع نہیں ہے تو فقہ کی صلاۃ ہو جائے گی, اللہ والی صلاۃ. تو ایک کنویں میں کتا گر گیا, تو کسی نے پوچھا مولانا کتنے بوکے نکالیں, بالٹیاں پانی کی نکالیں کہ پانی صاف ہو جائے. انہوں نے کہا 200 بالٹیاں نکالیں. تو کسی اللہ والے نے کہا نہیں بیٹے, پہلے کتا نکالو پھر بالٹیاں نکالنا. تو اگر کتا جو ہے وہ غفلت ہے, اگر آپ کا قلب جو ہے وہ خالق و مالک کی طرف متوجہ نہیں ہے اور آپ صلاۃ ادا کر گئے, تو یہ صلاۃ نہیں ہے. لا صلاۃ الا بحضور القلب. تو یہ جو فرمایا ہے فی نفس, آپ کے نفس پر ذکر الہی کا اثر مرتب ہونا چاہیے. اور یہ ذکر الہی یا صلاۃ کے لیے کیا لفظ ہے؟ تضرعا وخیفہ. کیا اس کا ترجمہ کرتے ہیں؟ عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے. اصل یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. تضرعاً جو ہے یہ ذرعن کہتے ہیں ماں کے پستان. تضرعاً کا معنی ہے کہ جس طرح بچہ جو ہے نا ماں کے پستان چوس کر اس کو طاقت ملتی ہے, اسی طرح آپ کو صلاۃ میں اللہ کے حضور جا کر آپ یعنی اپنے آپ کو ریوائیو کرتے ہیں, یعنی ریکوری ہوتی ہے. جس وقت انسان تھک جاتا ہے تو اسے نیند چاہیے. بدن جب تھکے گا تو اسے کیا چاہیے؟ خوراک چاہیے, نیند چاہیے. اور انسان کا نفس جب تھکے گا تو اسے کیا چاہیے؟ اللہ کی لقاء چاہیے, اللہ کے ساتھ انابت اور تعلق چاہیے. یعنی صلاۃ آپ کی ری ایکٹیویٹ کرنے کا نام ہے. اگر آپ کے اندر ری ایکٹیویٹی پیدا نہیں ہو آپ نے کوئی صلاۃ ادا نہیں. تضرعاً کا معنی ہوتا ہے پستان سے دودھ کو حاصل کرنا, یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ جو سورس آف انسپریشن ہے اس کے حضور میں کھڑے ہو کر اس سے کچھ چوسنا ہے, لینا ہے, اپنے اندر کچھ چیز پیدا کرنی ہے. یعنی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں وہ کہ بھئی ہم تو وہاں جاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر وہ کیا انچارج, وہ کیا جو بجلی دوبارہ بیٹری بھرتے ہیں, ریچارج. تو یہ صلاۃ ریچارج کرنے والا ہے. تضرع کا من ہے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے دودھ حاصل کرنا. اور خیفہ کہتے ہیں یہ جو پرندہ ہوتا ہے نا وہ اڑنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اپنے پروں کا توازن کرتا ہے. وہ جو پروں کا توازن کرنا ہے اسے تخیفہ کہتے ہیں. تخیفہ یعنی اپنے پروں کو پہلے انبیسا, جہاز بھی سنا ہے کہ وہ اڑنے سے پہلے اس طرح کا کچھ عمل کرتا ہے. جہاز یعنی اترنے سے یعنی چلنے سے جب چڑھتا ہے تو ہر چیز کو چیک کرتا ہے یا نہیں کہ کوئی چیز جس مقام پر ہونا چاہیے تاکہ محلے پہیے نکل رہے ہیں یا نہیں نکل رہے, پروں کی کیا پوزیشن ہے کیا نہیں ہے. ہاں, تو یہ جو سارا پروسیس ہے یہ خیفہ ہے. یعنی گویا کہ حیات دنیا میں جو آپ کی پرواز ہے نا اس پرواز کے لیے جو آپ نے اپنے آپ کو ایسٹیمیشن دینی ہے نا کہ میں کس, یہ آپ کو حضور الہی میں آ کر پتہ چلے گا. تو آگے جو ارشاد فرمایا ہے
وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، فرمایا کہ اس میں چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے، جس طرح ہمارے قاری حضرات جو ہے نا وہ تلاوت کے دوران پورا جس طرح کہ ایک بہت بڑا وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ مطلوب نہیں ہے، مطلوب ہے عاجزی، بہت جہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے کیا لفظ ہے؟ بالغدو والآصال، یہ وہی لفظ ہے، غدو اور آصال۔ غدو ہے ابتدائی دن کا ابتدائی حصہ، اور آصال ہے شام، یہ زوال کے بعد کا ٹائم۔ اور یہاں پر جو وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اصلاً صلاۃ کیا ہے؟ آپ کی غفلت کو دور کر دو۔ یہ غفلت کیا ہے؟ غفلہ کیا ہے؟ غفلہ من الغافلین، یعنی آپ نے صلاۃ میں اپنا جو غفلت ہے، غفلت اور غلفہ ایک ہی لفظ ہے، یعنی اگر یہ مثلا آپ کا پھل ہے تو پھل کے اوپر غلاف ہوتا ہے، اگر اس کو غلاف کو آپ پھاڑیں گے نہیں تو آپ اس سے مستفید نہیں ہو سکتے، بیرونی چھلکا، خول یا کھال۔ اسی طرح آپ کی ذات پر ایک نفس امارہ جو ہے وہ اپنے خول لگا دے گا، وہ خول توڑنا ہے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، یعنی اگر بارش ہو رہی ہے اور بارش کے اندر آپ نے جو لوٹا ہے اس کا رخ الٹا کر دیا ہے تو پانی بھرے گا۔ بارش کے اندر آپ کھڑے ہیں اور آپ نے اوپر کیا ہے؟ رینی کوٹ پہنا ہوا ہے، کیا ہوگا؟ تو آپ نے اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے یہ صبح و شام بالغدو والآصال، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورہ 24 روم نور اور آیت 36 میں اللہ نور السماوات والارض کا جو مقام آیا ہے نا، تو اس کے بعد یسبح له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ وہ جو اللہ نور السماوات والارض ہے، تو یہ اللہ نور السماوات، اللہ کا یہ نور ہے، یہ کہاں ہے؟ فی بیوت ہے، یہ گھروں میں آ گیا۔ اللہ کا نور جو ہے نا اس کے دو مقام ہے جہاں اس نے آنا چاہیے، ایک آپ کے قلوب ہیں، مومنوں کے قلوب، اور دوسرے ہیں مومنوں کے گھر۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ بل ہوا آیات بینات، کہاں؟ فی صدور الذین اوتوا العلم۔ تو ابھی ہمارا قرآن جو ہے یہ اوراق میں ہے، تو وہ سٹیج آئے کہ یہ آپ کے صدور میں اتر جائے، اور پھر اس صدور میں اتارنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن ہے، فی بیوت۔ تو ان بیوت کے بارے میں، جن بیوت میں اللہ کا قرآن اتر آئے گا نا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اذن اللہ اذن، یہاں وہ اجازت کے معنی میں نہیں ہے، اللہ کا قانون، اللہ قانون ٹھہرا چکا ہے ان گھروں کے بارے میں، کیا؟ ان ترفع، کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے گا۔ تو مکہ اور مدینہ کے گھاس پھوس کے وہ جھونپڑے تھے جن میں قرآن اترا، اور ان کو گھروں کے گھاس پھوس کے جھونپڑوں کی قدر و منزل کیا ہوئی کہ کیسر و کسریٰ کے محلات پر اچھا۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں اسم الہی، اسماء الہی، ایٹریبیوٹس آف آلمائٹی اللہ، ان کا ذکر ہوتا ہے، اور تسبیح میں لگتے ہیں وہاں رجال، آگے ان کا بالغدو والآصال، یہاں بھی وہی لفظ ہے، غدو اور آصال۔ اور کون اس کام میں لگتے ہیں؟ رجال۔ تو کیا عورتیں نہیں لگتی؟ اہل ایمان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں۔ رجال کس کو کہتے ہیں؟ رجال صرف مرد کو نہیں کہتے، بلکہ رجال رجل سے ہے، رجل پاؤں کو کہتے ہیں۔ رجل کا اصل معنی ہے جو اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، جو خود سیلف موٹیویشن،
کیونکہ ایک آدمی ہے تو اسے آپ دعوت نامے پر دعوت نامہ بھیجتے ہیں، انگیز کرتے ہیں کچھ، پھر وہ چلتا ہے۔ تو مومن جو ہے وہ سب سٹارٹ ہوتا ہے، اس کو دعوت ناموں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اندر کا ایمانی جو مومنٹم ہوتا ہے وہی اس کو چلاتا ہے۔ تو رجال میں ذکر انثی دونوں شامل ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بربنا ایمان متحرک کر لیا، تو وہ پھر جو رجال ہیں نا وہ اس کام میں لگتے ہیں، اور ان کو لا تلہیہم تجارت ولا بیع، لہو کہتے ہیں، لہو اور لغو، کشتی کا بھنور میں پھنس جانا، گرداب میں۔ تو کشتی جب گرداب میں پھنسی بڑی تیز چلتی ہے لیکن منزل نہیں۔ تو آوارہ گردی اور سفر میں کیا فرق ہے؟ گول، جیسے اگر گول ہے تو سفر ہے، گول نہیں ہے تو آوارہ گردی میں زیادہ انسان مسافت طے کرتا ہے، تھکاوٹ جدوجہد بہت آوارہ گردی میں کم ہوتی ہے۔ یعنی آوارہ گردی وہی ہے جو سفر ہے، سفر اور آوارہ گردی میں فرق کیا ہے؟ آپ کا گول، جیسے منزل ہے سامنے تو سفر ہے، کیونکہ ایک قدم بھی آپ آگے بڑھیں گے تو آپ میں ایک تسکین پیدا ہوگی کہ بھی اگر 600 قدم تھے تو ایک تو کام ہوا، اور آوارہ گردی میں تو کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ تو وہ غدو یعنی ان کو گرداب میں مبتلا نہیں کرتی، نہ چھوٹی تجارت نہ بڑی خرید و فروخت ہو یا تجارت ہو یا ملازمت ہو یا کوئی پیشہ ورانہ مصروفیت ہو، یہ ان کو نہیں روکتی، لہو میں گرداب میں مبتلا نہیں کرتی، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کیوں نہیں یعنی وہ گرداب میں مبتلا کرتی؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ جانتے ہیں، ان کو کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو ایک ایسا دور آ جائے گا جس دور میں آنکھیں نہیں ہوں گی اور قلب نہیں رہے گا، پھر آنکھیں بے حیائی کے لیے ہو جائیں گی اور قلب فساد فی الارض کے لیے۔ یعنی اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو قلوب و ابصار منقلب ہو جائیں گے، تتقلب۔ وہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج انسان صرف پیٹ کا کیڑا بن کے رہ گیا، پیٹ کے سوا اس کو کوئی ہدف ہی نہیں ہے، اور پیٹ کا جہنم اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ یہ پر ہوتا ہی نظر نہیں آتا، ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری، ہوس پر ہوس بیدار ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ ہوس ایسی ہے کہ وادیوں کی وادیاں چٹ کر جائے، یعنی بھوک تو ختم ہو جاتی ہے لیکن ندیدہ پن ختم نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے آج کے ساتھ وہ اپنے بچوں کے آج کل کو شامل کر لیتا ہے، پھر ایک قبیلہ، پھر ایک نسل در پھر ان تکون امت ہی اربع من امہ، اور زمین کا جو مسکن ہے وہ پھر ظلم اور استبداد کا وہ سارا گہوارہ بن کے رہ جاتا ہے۔ تو میری بات ہے کہ یہ بالغدو والآصال ایک تو اس میں دیکھا ہے، پھر آگے اگلی سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کا حوالہ دیا ہے، آیت نمبر 5 ہے 25 وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ نِكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اس پر ہم پہلے ایک نشست میں گفتگو کر چکے ہیں، اور جو جمع و ترتیب قرآن کا جو انشاءاللہ ریکارڈنگ یا مقالہ ہوگا اس میں اس آیت پر خصوصی یعنی کچھ چیزیں آئیں گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے رسول کا املا کروانا، اور املا جو آپ کرواتے تھے صبح والی شام والی، تو صبح والے شام کو آ کر سناتے تھے اور شام والے صبح کو سناتے تھے، اور یہ عمل مکے سے شروع ہو چکا تھا۔ تملا علیہ بکرتم و اصیلا، بکرا اور اصیل، صبح شام۔ یہ تو ابھی میں مطلب اس پر فوڈ فار تھاٹ یہ ہے کہ مکی دور میں اور مدنی دور میں، کیونکہ یہ جو سورہ نور ہے یہ مدنی ہے، تو یہ دعاؤں کا عمل بالغداۃ والعشی ہوتا تھا، اور بالغداۃ والعشی اگر ہو جائے تو اس سے نقشہ کیسے تبدیل ہوگا یہ ایک الگ موضوع ہے، اور انشاءاللہ اس کے کسی بھلے وقت میں گفتگو کریں گے۔ اس وقت تو ہمارا موضوع ہے دعا، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی۔ اب اس میں تو دعا کا جو عمل ہے، دعا کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں عرفان بھائی دعا؟
نہیں، اصل میں اب تو ہمارا ماحول جو ہے وہ غیر طبعی ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ مظاہر ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے کبھی بھینس تو نہیں پالی؟ بھینس یا گائے؟ تو بھینس کے دوہنے کا یا گائے کے دوہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوا ہوگا۔ جس وقت ہم بھینس یا گائے کو دوہتے ہیں نا تو اس کے پستان وغیرہ صاف کر لینے کے بعد، دھو لینے کے بعد ان کو اس طرح کرتے ہیں، اس طرح کرتے رہتے ہیں، اس ہاتھوں کے لمس سے نا وہ دودھ اتار لاتی ہے، پھر اس کو دھوتے ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک دفعہ ہم دھو لیتے ہیں نا تو تھوڑا سا توقف کرتے ہیں، پھر دوبارہ اسی طرح کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ کرتے ہیں اور وہ اس دوران تھوڑا سا دودھ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی پستان کے اندر تھوڑا سا دودھ رہتا ہے اور وہ جو رہ جاتا ہے نا اس سے ہم پھر دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ اصل میں بھینس کے پستان کو اس طرح لمس کرنا کہ اس کے اندر دودھ اتر آئے اور پھر دوبارہ تھوڑا سا چھوڑ کر پھر اس سے کرنا کہ بقیہ دودھ بھی آ جائے، عربوں کے ہاں اس پروسیس کو دعا کہتے ہیں۔ اور یہ جو بہترین گوالا ہوتا تھا نا وہ دائی ہوتا تھا۔ اب اس میں دعا پورا، اگر اس عربوں کا جو علم الاسماء تھا نا، یعنی نام رکھنا اور اسماء اسم سے، عربوں کے ہاں تمام زبان اسم پر قائم ہے اور افعال بھی اسماء سے لیے گئے۔ یہ ایک بڑا اصول ہے جو ہم اس پر انشاءاللہ جو لسان القرآن ہے اس کے مقدمے میں اس پر ہم نے بحث کی ہے کہ الاسماء جو ہیں وہ ناؤنز، وہ اساس ہیں زبان کی، اور جو وربز ہیں وہ بھی ناؤنز ہی سے یعنی کنسٹرو کیے گئے۔ تو دعا یہ عمل ہے۔ اب یہ دعا جو ہے نا، کوئی بھینس یا گائے اس کا وجود ہوگا، اسے آپ پالیں گے، پھر اس کے پستان ہوں گے، پھر پستانوں کو اس طرح عمل میں کریں گے، اسے چارہ ڈالیں گے، پھر اس کے کچھ اوقات ہیں، پھر عمل، اور ایک گائے کا عمل ہے اور ایک آپ کا عمل ہے، اور ان دونوں کے تال میل سے آپ کو دودھ ملے گا، یہ جو عمل ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیکھیں ذرا سورہ آل عمران، یہ اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب یا اہل ایمان ان کا ایک تعارف کروایا ہے۔ یہ آیت 190 دیکھ لیں، ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار لآیات، کن کے لیے؟ لأولی الالباب۔ اولی الالباب کون ہیں؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، پہلے ذکر، پھر کیا ہوا؟ تفکر، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یعنی اولو الالباب بننے کے لیے دو چیزیں درکار ہیں، ذکر اور تفکر۔ ذکر پہلے ہے، تفکر بعد میں ہے۔ ذکر اور تفکر کرنے والے کس نتیجے کو پہنچتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ آگے پھر ان کی دعا ہے، ربنا انک من تدخل النار ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ اس مقام کو ایک تو دعا کے حوالے سے لکھنا ہے، یعنی جو ادعیہ ہیں ان میں سب سے پہلے اس کو پہلے پل کے لکھ لیں، سورہ البقرہ آیت 200، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سورہ البقرہ آیت 200، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد دوسرا مقام سورہ البقرہ اور آیت 285 286۔ اس کے بعد جو تیسرا مقام ہے وہ ہے سورہ آل عمران اور آیت میرا خیال ہے یہ 17، الصابرین، یہ 16 بلکہ، یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ جو یہاں یقولون ہے نا، یقولون، تو اس سے منادی کرنا مراد نہیں ہے، یہ یقولون یدعون کے معنی میں ہے، یعنی وہ اپنے رب کے حضور میں یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اور یہ جو الفاظ ہیں نا
کہ ربنا کی کیا سگنیفیکنس ہے، اننا آمنا کا کیا مقام ہے، اور مغفرت کیا ہے، ذنوب کیا ہیں، عذاب النار کیا ہے، اور اس سے بچنا کیا ہے، یہی دراصل دعا کے اندر آپ کے اندر ایک گہرائی پیدا کریں گی اگر آپ ان کی حقیقت اور ماہیت کو جانتے ہوں گے۔ اگر حقیقت اور ماہیت کو نہیں جانتے ہوں گے تو یہ الفاظ ہیں آپ نے دہرا دیے، لیکن اس کا وہی ہوگا کہ اب آپ کو پتہ نہیں کہ پانی پانی ہے، بغیر یعنی پانی کی ماہیت کو، فوائد کو جانے ہوئے تو اگرچہ کچھ نہ کچھ اثر تو ہوگا، لیکن جو شعوری طور پر جاننے سے جو اثر ہو سکتا ہے اس میں کافی کمی آئے گی۔ تو یہ آیت نمبر جو ہے نا، اس کے بعد آل عمران کی آیت 147 جس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جماعت مومنین کا حوالہ دیا ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اور یہ جو ثبت اقدامنا کا جو جواب ہے نا، یہ 14-27 سورہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت، یہ جو صبحات کا جو ثبت اقدامن ہے تو آپ کی تثبیت اقدام کب ہوگا؟ کلام الہی کے حوالے سے۔ خیر، تو اس وقت اچھا یہ جو ایک اصول سمجھ لیں کہ یہ جو حوالے ہم دے رہے ہیں اور آپ وہاں سنیں، تو مثلا میں نے بولا ہے 26 یا 27، اس وقت ہم قرآن کا ایگزیکٹ وہ حوالہ نہیں نکال رہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایک آیت پیچھے ہو یا ایک آیت بعد میں، لہٰذا یہ اصول سمجھ لیں کہ اگر کوئی حوالہ وہاں آپ سنیں اور نہ ملے تو اس کا مطلب کہ وہ حوالہ ہے نہیں، صرف آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ ایک حوالے کا مثلا میں نے 26 بولا ہے یا 27 بولا ہے تو ایک آیت پہلے دیکھ لیں اور ایک آیت بعد میں دیکھ لیں، وہاں انشاءاللہ تعالی وہ حوالہ ہوگا۔ تو یہ جو بات ہو رہی تھی سورہ آل عمران میں، یہ 190 آیت میں اولو الالباب کا مقام، اور وہ چلتے چلتے بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پھر انہوں نے جو دعائیں مانگی 3 ربنا سے، یہ ربنا ربنا 3 آئی نا، کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اغویتہ، ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، اور ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا آتنا ما، یہ چوتھا آ گیا، ربنا وآتنا ما وعدتنا۔ یہ تمام جو دعائیں ہیں یہ اسی حوالے سے ہمارے مقام پر ہیں۔ البتہ یہ ایک اگلی نشست میں انشاءاللہ ان پر گفتگو، کون سی دعا کس مقام پر، کون سی دعا قیام میں ہے، کون سی سجدے میں ہے، کون سی رکوع میں ہے، اگر ہم قرآن پہ تدبر کریں تو یہ مراحل بھی متعین ہو جائیں گے، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں رہے گی۔ اب یہ آیت 194 تک دعائیں ہیں، اور دعاؤں کے بعد کیا آتا ہے؟ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ۔ کیا معنی ہوا؟ کہ اللہ نے ان کی اس پکار کو سن لیا، سن لیا، تو جب سن لیا پکار کو تو بس پوری ہو جائے گی۔ اللہ نے جو پکار کو قبول کیا ہے، دعا کو قبول کر لیا ہے، تو قبول کر لیا تو پوری ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انی لا اضیع اعمال عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا اخرجوا من دیارهم وعوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم۔ یعنی دعائیں مجرد پکار سے قبول نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں کہ پس رب نے ان کو جواب دیا کہ میرے ہاں کا قانون یہ نہیں ہے کہ بس زبانی کلامی پکارتے رہو اور میں پکار کو جواب دیتا رہوں، میں تو نہیں ضائع کرتا، بلا شبہ کسی عمل کرنے والے کا کوئی عمل میرے ہاں ضائع نہیں۔ یعنی جو چیز مطلوب ہے نا وہ دعا کے ساتھ عمل بھی ہے۔ مثلا اب سورہ الفتح میں کیا فرمایا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم آپ کو فتح مبین عطا کریں گے۔ تو کیا فتح مبین اللہ پاک دیں گے اور رسول کو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا؟
کوئی جدوجہد نہیں کریں گے، لشکروں کی تیاری، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل۔ تو یہ جو اس ضمن میں دو مقام اور بھی دیکھنے درکار ہیں۔ 25 سورہ مائدہ آیت 21، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کیا فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم، داخل ہو جاؤ تم اس زمین میں۔ یہ ہاں نہیں، پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا نہیں کہ اس میں ادخلوا الارض المقدسۃ التی كتب الله، یعنی داخل ہو جاؤ اس زمین میں جو اللہ تمہارے لیے لکھ چکا ہے۔ تو جب اللہ لکھ چکا ہے تو ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اللہ کا لکھا تو امٹ اور امر ہوتا ہے، یا اللہ کا لکھا بھی تبدیل ہو جاتا ہے؟ اللہ لکھ چکا ہے تمہارے لیے، اور دیکھنا واپس نہ لوٹنا، اگر ایسا کرو گے تو خسارہ اٹھاؤ گے۔ کہنے لگا اے موسیٰ، وہاں تو بہت طاقتور قوم ہے، ہم تو ہرگز داخل نہیں ہو سکتے تاکہ وہ وہاں سے نکال نہ دیے جائیں یا نکلنا ہے، اور اگر نکل آئے تو پھر ہم داخل ہو جائیں۔ پھر آگے دو اللہ کا خوف رکھنے والے، ان کا حوالہ دیا۔ خیر، کہا جی ہم نے تو داخل ہونا ہی نہیں، تم جاؤ اور تمہارا رب قتال کرے، ہم تو یہیں نظارہ دیکھیں گے۔ اب اس کے بعد آیت 26 میں کیا فرمایا؟ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ کہ اے موسیٰ، اس زمین کو ہم نے ان کے لیے 40 سال تک حرام کر دیا۔ یعنی غور طلب کیا ہے، وہاں کیا فرمایا تھا؟ الارض المقدسۃ التی کاتب اللہ لک، اللہ تو لکھ چکا ہے، اور اب کہا نہیں 40 سال تک ان کو نہیں ملے گا۔ یعنی اللہ کا وہ لکھا 40 سال تک پوسٹ پون ہو گیا۔ اس کا معنی یہ تھا کہ اللہ کا لکھنا معنی یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارا یہ رائٹ بنتا ہے۔ جس طرح ہم کہیں بھائی تمہارا یہ رائٹ ہے، یعنی آن میرٹ ہم نے تمہیں یہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن لینے کے لیے تمہیں اس پروسیس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ اب آپ کہتے ہیں میں تو نہیں پروسیس اڈاپٹ کرتا، تو فرمایا کہ یہ تمہارا استحقاق قائم رہے گا، لیکن لینے کے لیے تمہیں جدوجہد کرنی پڑے گی، مفت نہیں مل جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ پوری نسل غداروں کی، خائنوں کی تباہ ہوگی، اور ایک نئی نسل ابھرے گی، اور وہ جو نئی نسل اس صحرائی ماحول میں ریاستوں اور محنت اور جدوجہد سے پیدا ہوگی، اس سے توقع ہے کہ وہ اس چیز کو حاصل کر لیں۔ پھر اس میں بڑی اہم عجیب بات دو حوالوں سے ہم اور دیکھتے ہیں۔ یہ جو سورہ یونس یہ 88-89 وہ دعا مانگتے ہیں پروردگار عالم سے، پروردگار عالم ہماری دعا ہے نجنا برحمتک من القوم الکافرین، یہ ساری دعا ان کی پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ تو اس دعا کے بعد اللہ تبارک و تعالی 89 میں فرماتے ہیں قال قد اجیبت دعوتکما، آ گیا کہ تمہاری دعا کیا ہو گئی؟ قبول کر لی گئی۔ جب دعا قبول ہوگی تو بس ہو جائے گا کام۔ لیکن کیا فرماتے ہیں؟ فاستقیما، کہ اب دعا تو تمہاری قبول ہو گئی، اب اس کے لیے تم اپنے اندر استقامت پیدا کرنا۔ یعنی دعا کی قبولیت کے لیے جو شرائط ہیں ان میں پہلی شرط کیا ہے؟ استقامت، اور آگے کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور علم کے راستے پر چلنا، جہالت کے راستے پر نہ چلنا۔ اور ایک اس ضمن میں بڑی اہم بات سورہ القصص میں ہم پڑھتے ہیں، 28ویں سورہ میں، یہ بالکل ابتدائی دوسری اور تیسری آیت،
سورہ القصص. ہاں إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ہاں إنه كان من المفسدين. آگے ونريد ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارث. یعنی نريد ہم نے ارادہ کر لیا. کس نے ارادہ کیا؟ اللہ تعالیٰ. کیا ارادہ کیا؟ کہ ہم احسان کریں ان پر جو کمزور بنا دیے گئے ہیں زمین میں. زمین سے یہاں کون مراد ہے؟ مصر. اور جن کو کمزور کر دیے گئے زمین میں ان کو امام بنائیں اور ان کو ہم وارث بنائیں اور ان کو تمکن فی الارض عطا کریں. اور فرعون اور حامان اور ان کے لاؤ لشکر کو وہ کچھ دکھا دیں جو جس کا اندر ہی اندر وہ خدشہ محسوس کر رہے ہیں. سوال پیدا کہ جب اللہ نے فیصلہ کر لیا نریدو، اللہ کا ارادہ ہو گیا تو ہو جانا چاہیے. کہتے اللہ کون فیکون، ادھر ارادہ کر تو ادھر ہو جاتا ہے. اب اللہ نے ارادہ کر لیا تو ہو جاتا. کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عورت کی تربیت کر رہے ہیں کہ تمہارے ہاں اس حوالے سے بچہ پیدا ہوگا، وہ اس طرح کے ماحول سے گزرے گا. جب اس طرح کا ماحول آئے تو تو نے یہ پلاننگ کرنی ہے، پھر ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے. یعنی ایک بچے کے پیدا کرنے سے بات شروع ہو رہی ہے. یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ وہ اگر کہیں کھیت اگانا چاہتے ہیں، باغات، تو بات کہاں سے چلیں گے؟ زمین اور پنیری سے. اور ہم نہ زمین تیار کرتے ہیں، نہ پنیری، نہ پھل، نہ پھول، اور شاخوں کا تو یعنی پھل پھول کی توقع کرتے ہیں، اور بغیر اس کے کہ اس کے لیے ہم زمین تیار کریں، گراؤنڈ ورک کریں. یہ ہے اللہ کی سنت کو نظر انداز کرنے کا عذاب جس میں آج ہم مبتلا ہے. جس طرح بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں چچینیاں فلاں فلاں، اور نتیجتاً ہمارے اپنے ہی علاقے ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. یعنی اپنے علاقے ہم کھو رہے ہیں چچینیاں لیتے لیتے. تو یہ وہ چیز جو ہے تو اس کو بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہم دعا کے اس مقام کو سمجھیں. اور دعا کے ضمن میں جو اللہ نے فرمایا ہے نا کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا، کیا فرمایا؟ اذا سألک عبادی انی فانی قریب. آگے کیا فرمایا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. آگے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یعنی میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا کس شرط کے ساتھ؟ کہ تم میری دعا قبول کرو. اور اللہ کی دعا کیا ہے؟ یہ جو ہے نا کہ تم میری دعا قبول کرو میں تمہاری کروں گا. تو 8 سورہ انفال 24 آیت کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. میرا آیت نمبر 24. جا. اے ایمان والو، لبیک کہو، پکار کا جواب دو. وہ پکار جو اللہ اور رسول کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی ہے. اور یہ اللہ اور رسول کی 2 پکاریں ایک ہی ہے. کیا دلیل ہے؟ اذا دعاکم، دعا واحد کا صیغہ ہے. اور یہ دعا کون پکار رہا ہے؟ رسول. دعا اللہ کی ہے اور اس کا مظہر کون ہے؟ نمائندہ کون ہے؟ رسول. اور رسول کی اس دعا کو اگر تم لبیک کہو گے تو تمہیں ملے گا کیا؟ لما یحییکم، اس کے نتیجے میں تمہیں زندگی ملے گی. تو کیا ہم زندہ نہیں تھے؟ ایمان والے پہلے زندہ، جن کو یا ایھا الذین آمنوا کا ہے تو وہ زندہ نہیں تھے. تو وہ زندگی رفقا محترم جو ہمیں ماں باپ کے توسط سے ملتی ہے نا، یہ دھرتی کا مال ہے، دھرتی پر رہ جائے. یہ باڈی، یہ وجود جتنا ہے یہ آپ کے کسب سے نہیں ملا آپ کو. یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. یہ تو گویا امتحان کے تقاضوں کے تحت آپ کو دے دیا گیا ہے
اب اس کو اگر آپ اللہ کے منشا کے مطابق کریں تو یہاں سے آپ ایک نئی باڈی آپ کی ایوالو ہوگی عالم نور میں جانے کے لیے. تو میری بات یہ تھی کہ یہ جو اللہ کی یعنی اللہ کی پکار پر ہم لبیک کہیں گے تو نتیجتاً اللہ تعالی ہماری پکار کو سنیں گے اور اس کا ایک پروسیس ہے. تو یہ تو ایک ابتدائی تمہید تھی دعا کے حوالے سے. اب دعائیں کیا ہیں اس ضمن میں ہم یہ جو 147 تھی اس پر وہ آ رہے تھے. اسی ضمن میں ہم سورہ الاعراف جب وہ آتے ہیں جنہیں سحرۃ و فرعون کہتے ہیں تو جادوگر جس سورہ عام میں کہتے ہیں. ہاں یہ 127 کیا ہے؟ اتعذر موسیٰ ہاں وَيَعْذَرَكَ وَآلِهَتَكَ. یہ اس پہ کبھی غور کیا عرفان بھائی؟ مالا نے جو فرعون کی کیبنٹ تھی اس نے فرعون سے کہا، قوم فرعون سے جو بنائی گئی تھی نا کیبنٹ، کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ کو اور اس کی قوم کو کہ زمین میں فساد برپا کریں؟ اور آگے کیا ہے؟ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ فرعون خود ہی لا تھا، وہ خود الہ تھا نا. تو قوم تو کہہ دی یہ تجھے چھوڑے اور تیرے آلہہ کو چھوڑے. یا زارا کا و آلہہ تک. تو قوم فرعون کا شرک کیا تھا؟ فرعون کیا کہتا تھا؟ یہ بہت اہم ہے. تو خیر اس وقت 126 آیت میں پڑھے ان پر جب ابتلا آئی نا ایمان والوں وہ جو مومن ہو گئے تھے سحرۃ و فرعون، تو ربنا افرغ علینا صبرا جو آیت 124 میں ہے نا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، کہ وہ قرآنی نوجوانوں کو طاغوتی طاقت یہ کہے کہ ہم تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیں گے. اور یہ من خلاف کا عام ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ مختلف سمتوں سے. ہاں تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں بوجہ مخالفت، یعنی ہم تمہارے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دیں گے. کیوں؟ من خلاف، بوجہ کہ تم نے ہماری خلاف ورزی کی ہے، تم نے ہمیں اپوز کی ہے، تم نے باپ دادا کی روایات کو یعنی ختم کر دیا ہے، انکار کیا ہے. اس انکار کی پاداش میں اور ہم تمہیں پھانسی دے دیں گے، ثم لأصلبنکم، پھانسی دے دیں گے. تو اس سٹیج پہ جب طاغوتی طاقت چیلنج کرتی ہے تو قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. دوسرے مقام پر ہے کہ تو کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، جسم کو ختم کر سکتا ہے، اس کے سوا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور آگے کیا فرمایا؟ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا. یہ مقام سمجھے انہوں نے کیا کہا تھا؟ اور نہیں انتقام لیتا تو ہم سے مگر اس بات کا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اپنے رب کی آیتوں پر. آگے کیا ہے؟ اچھا وہ آیتوں سے مراد تمہارے علماء معجزہ لیتے ہیں، معجزات. تو معجزات آئے تھے یا دکھائے گئے تھے؟ اور وہ آیتیں میدان میں کتنی دیکھی تھی انہوں نے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جو جادو مقابلے میں کتنی آیتیں دکھائی؟ ایک ہی تو آیت تھی. یہ پیچھے آ گیا ہے آیت 116 میں کہ انہوں نے اپنی رسیاں اور جو کچھ ان کے پاس وہ ڈالا، اور موسیٰ علیہ السلام کو وہی ہوئی کیا ان القی عصاک، کہ اپنا عصا ڈالو.
عصا جو تھا وہ لقف کر گیا جو کچھ انہوں نے افق کیا تھا، حق غالب آیا اور باطل ناکام ہوا اور وہ ناکام و نامراد لوٹے اور سحرۃ و فرعون ساجد ہو گئے۔ اب یہ جو کتنی آیات انہوں نے دیکھی تھی، آیت تو ایک ہی تھی، اور وہ کہتے ہیں لما جاءت نا، ہمارے پاس تو آیتیں آئی ہیں۔ تو یہ معجزات موسیٰ پر گفتگو کے دوران اس کو کھولیں گے۔ تو اب یہ جو ان کا مقام ہے کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یہ دوسرا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، تو یہ بھی ایک مقام ہے ایسے ٹرائل یا ایسے حالات میں کہ جس میں ہم نے یعنی اس طرح کا ٹرائل گزریں تو اس وقت کا یہ ہے مقام۔ اب سورہ طٰہٰ میں یہ آیت 73 میں ہے، وہی مقام ہے لو قطعنا، یہ آیت ہوگی کون سی 71، فلو قطعنا ایدیکم وارجلکم من خلاف ولو صلبنکم فی جذوع النخل ولا تعلمن اینا اشد عذابا وابقى۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، انہوں نے کہا ہرگز ہم ترجیح نہیں دے سکتے تجھے کن چیزوں پر؟ علامہ جاءنا من البینات، وہ بینات جو ہمارے پاس آ چکے ہیں ان کے ہوتے ہوئے۔ اس وقت بینات تو ایک ہی تھی بقول ان کے، یعنی عصا کا سام بن جانا بس، لیکن وہ تو بینات کہتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں والذی فطرنا، اور اس ذات پر ہم تجھے ترجیح نہیں دیتی جو فاطر السماوات والارض ہے۔ فاقض ما انت قاض، جو کچھ تیرے بس میں ہے تو کر گزر۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو اس کے سوا کیا کر سکتا ہے کہ حیات دنیا میں جو ہمارا کام ہے اس کو روک دے، ختم کر دے۔ اور انا آمنا بربنا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے، لیغفر لنا خطایا، یعنی ماضی میں جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں ہم سے اس کی تلافی یہ ہے کہ ہم ان پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور جو کچھ ہم نے موسیٰ کے مقابلے میں تقاریر کی تھی، کہا تھا، وہ ہم جان چکے تھے کہ غلط بات ہے، لیکن تو نے ہمیں مجبور کر دیا تھا تو ہم نے اس بات کو کہا، اور باقی رہا مسئلہ واللہ خیر وابقیٰ، وہ اوپر اس نے کہا تھا نا وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تو انہوں نے کہا کوئی بات، واللہ خیر وابقیٰ، تو واللہ خیر وابقیٰ کا جب تک کہ آپ کے ذہن میں میرے ذہن میں نہ مفہوم ہو کہ اللہ ہی باقی رہنے والا ہے اور اللہ کے خزانے ہی باقی رہنے والے ہیں، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہم جمع کرا دیں گے وہ باقی رہے گا، اور جو کچھ ہم جمع نہیں کرائیں گے وہ کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا۔ یہ 1692 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع أمة۔ چلو ابھی پھر یہ لے لیں، یہ جو ہے نا آیت 96 کا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو کچھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جمع کرا دیں گے نا وہ باقی رہے گا، اور جو اپنے پاس رکھیں گے وہ نفد ہو جائے گا۔ ما عندکم، جو کچھ تمہارے پاس رہے گا نا، ینفد، وہ ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ ہم اللہ کے ہاں جمع کرائیں گے اللہ کے خزانوں میں، اس میں دین میں، اسے بقا ہے، یعنی جو اللہ کے بینک میں چلا گیا وہ تو باقی رہے گا، اور جو ہم نے اپنی حاجات و ضروریات پر ادھر ادھر سے کر لیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اب اس ضمن میں
14ویں سورہ میں، سورہ ابراہیم میں تمام انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ایک اعلیٰ مقام اس سے ہم متعارف ہوئے ہیں۔ یہ بات آیت 10 سے شروع ہوتی ہے، بلکہ 9 میں بھی تمام انبیاء الم یاتکم نبأ الذین 14:9 میں یہ تمام رسولوں کے بارے میں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، اور وہ قومیں جن کو کہ اللہ کے سوا کچھ جانتا ہی نہیں، ان کے پاس رسول آئے، اور پھر قوموں نے جو کیا یہ پہلے بھی حوالہ آ چکا ہے، اس میں کچھ بات ہو چکی ہے۔ انبیاء پر کیا جرم عائد ہوا؟ تریدون ان تصدونا اما کان یعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبین۔ تمام انبیاء پر ایک ہی فرد جرم عائد ہوئی ہے کہ تم ہمیں باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو، باپ دادا کے جو طور طریقے پرستش کی عبادت کے تھے تم ہمیں ان سے منحرف کرنا چاہتے ہو۔ اب مزید برآں انہیں اللہ کے رسولوں نے کیا کہا؟ آیت 11، قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ۔ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ صحیح ہے، انہوں نے کہا تھا کہ تم تو ہم جیسے بشر ہو، تو جب بشر ہو، یہ آیت 11 میں 10 میں تھا نا، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہم ہی جیسے بشر ہو، کوئی فوق البشر نہیں ہو، فرشتے نہیں ہو، کھاتے پیتے بازاروں میں چلتے ہو۔ تو انہوں نے کہا ہم ہیں تو رسول بشر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارے اور تمہارے بشر ہونے میں ایک فرق ہے، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کا احسان ہمارے اوپر کیا ہے، ہم اللہ کے کلیم ہیں، اللہ نے ہمیں اپنا کلام عطا کیا ہے۔ اور دیکھو یہ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، ہم کوئی سلطان اگر کلام ہو تو اس کا تو اللہ کا قانون ہے، اور اگر معجزہ ہو تو اس کا اللہ کا قانون ہی نہیں ہے کوئی، وہ ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ اور ہم اللہ پر پورا بھروسہ کرتے ہیں، اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آگے آیت 12 ہے، وَمَا لَنَا، یہ ہے مومن کا مقام، وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت پر بھروسہ نہ کریں، توکل نہ کریں، ہم اس کے جسم و جان قربان نہ کریں؟ کیوں نہ کریں؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اس اللہ نے تو ہم پر اپنے دروازے کھول دیے، یعنی اپنی معرفت کے، اپنے کلام کے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام جو فرماتے تھے کہ اپنے رب کا شکر کرو کہ اپنے کلام کے وہ حقائق جو بوڑھوں پر بند ہو گئے وہ تم نادان بچوں پر کھل گئے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں مومنوں نے کہا وَمَا لَنَا، ہمیں کیا ہو گیا اللہ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں۔ کیوں بھروسہ نہ کریں؟ ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے، کیوں؟ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اس نے تو ہمارے لیے اپنے راستے کھولے ہیں، رہنمائی کی ہے۔ اور دوسرے مقام پر تمام یعنی بھروسہ کرنے والے اور حسن کارانہ انداز میں آگے آنے والوں کو سورہ العنکبوت کی 29ویں سورہ کی 69 آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی جو بھی حسن کارانہ انداز میں آگے بڑھے گا اور اللہ کے راستے پہ سبلاخ زمین جس طرح ہوتی ہے اس میں سے پانی نکالنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ ان کی جد و جہد کو رائگاں نہ جانے دیں گے اور ان پر راستوں پر راستے کھولیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، جو ایذائیں بھی تم دو گے نا، ان ایذاؤں کے مقابلے میں تم ہمیں چٹان کی طرح استقامت کی حالت میں پاؤ گے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ، اور ضرور بضرور ہم مستقل مزاجی کا مظاہرہ کریں گے، کس پر؟ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، تم میں ایذا دینے کی طاقت ہے تو بھی ایذا پہنچاؤ، تم دیکھو گے تمہاری ہر ایذا کے مقابلے میں ہم چٹان کی طرح کھڑے رہیں گے۔
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ مالی کا لگایا ہوا پودا درخت ہیں اور آپ میں رفقائے محترم پھل نہ بھی ہو، سایہ بھی ہو، تو مالی کے ہوتے ہوئے کوئی دنیا کی طاقت کاٹ نہیں سکتی۔ اسی وقت آپ کٹیں گے جب آپ کا سایہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر دشمن نہیں کاٹے گا، دشمن نہیں کاٹے گا، مالی ہی کاٹے گا۔ آپ کا جو دیا ہے وہ اسی بنیاد پر نہیں پوچھتا کہ باہر کا ہوا کا جھکڑ بہت تیز ہے، آندھی بہت تیز ہے، یعنی آندھیوں سے جھکڑوں ہی سے دیے نہیں بجھتے۔ بعض اوقات دیے اس طرح بجھ جاتے ہیں کہ دیوں کا تیل جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر دیے کے اندر کا جو تیل بجھ گیا، ختم ہو گیا، تو باہر کی آندھی کی ضرورت۔ تو اصلاً قومیں جو مرتی ہیں باہر کی آندھیوں سے نہیں مرتی، اندر کے عدم ایمان سے مرتی ہے، توکل اللہ سے۔ جب ان کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ سایہ اور پھل کی طرح نہیں رہتا، وہ اللہ کے لگائے ہوئے سایہ دار اور پھلدار پودے نہیں رہتے بلکہ دھرتی پر بوجھ بن جاتے ہیں، تو مالی خود ہی کاٹ دیتا ہے اور کاٹ کر ان کی جگہ پر نئے پودے لگاتا ہے۔ تو وہ سورہ الانعام کی آیت 90 میں 89 میں کیا پڑھا تھا؟ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ اور اس ضمن میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت آگے بڑھتی ہے، اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ پھر وہ سٹیج آ جاتی ہے کہ انہوں نے کہا، کافروں نے کہا اپنے رسولوں سے کہ ہم تو بھائی تمہیں اپنی زمین سے نکال باہر کریں گے، اور اگر تم نکلنا نہیں چاہتے تو لوٹ آؤ فی ملتکم، نہیں کہا فی ملتنا، یعنی ہمارے جو طور طریقے ہیں ان کے اندر واپس آ جاؤ۔ تو یہ جب سٹیج آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ فرمایا کہ پھر اللہ پاک نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ اور زمین اللہ کی ہے، کلنٹن کی نہیں ہے، کائنات اللہ کی ہے، کلنٹن کی نہیں ہے۔ اگر آپ کا ایک گھر ہے اور آپ نے کسی کو دینا ہو، کرائے پر دینا ہو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں کہ یہ گھر کو کیسے رکھے گا، دیکھتے ہیں یا نہیں؟ کسی کو مستعار دینا ہو، استعمال کے لیے دینا ہو، کوئی بھی چیز دینی ہو، تو آپ پہلے صلاحیت اور قابلیت چیک کرتے ہیں یا نہیں؟ تو زمین و آسمان کا مالک نہیں دیکھے گا کہ بھئی ان کو، اس زمین کو آباد کرنے کی استعداد ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ ہم اس زمین کو کیا ہے، زینت، اور اس کے اوپر جو کچھ ہے اس کی زینت و زیبائش میں جو اضافہ کرے گی قوم، اس کو دیا جائے گا، اور جو اس کو اکھاڑ پچھاڑ کر سیدن جوڑزہ کر دے اس کو اللہ کیوں دے گا؟ تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم تمہیں ہلاک کریں گے اور نکل جاؤ ورنہ یہ کر دیں گے، تو یہ وہ سٹیج تھی، وہ لمحہ تھا کہ اللہ نے فرمایا تم کیا کرو گے؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ اور ظالم ہلاک ہو گیا تو کون سی خوشی کی بات ہے؟ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ خوشی کی بات اس میں ہے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اسی زمین پر ہم تمہیں آباد کریں گے ان کو ہلاک کر دینے کے بعد۔ اور آگے فرمایا کہ یہ کوئی نبیوں کی بات نہیں ہو رہی، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اس میں نشان ہے، یعنی اس حقیقت کے اندر، اس مقام کے اندر، اس دعوت کے اندر کیا ہے؟ حقیقت، عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کا اپنا کھٹکا پیدا کر لے، جسے یہ احساس ہو جائے کہ اس نے رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس پر خلق پر اس نے کوئی ڈیوٹی انجام دینی ہے، وخاف وعید، اور یہ جان لے کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔
یہ جو خافہ مقامی آیا ہے، خافہ مقامی، اس کو ذرا سمجھیں کہ یہ قیام کس حوالے سے ہے۔ یہ سورہ یونس کی ہم آیت 71 دیکھتے ہیں، کیا الفاظ آئے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، یہ ہے یعنی مقامی و تذکیری بآیات اللہ، یہ ہے انبیاء علیہ السلام کا مقام۔ یعنی کہا انہوں نے کہ اگر تمہارے اوپر شاک گزرتا ہے، یعنی شاک گزرتا ہے تمہارے اوپر میرا کھڑا ہونا، اور کھڑا ہونا اور تذکیر کرنا کس طرح؟ بے آیات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی اساس پر۔ یعنی ہمارا کھڑا ہونے کے لیے جو سہارا ہے نا، عصا ہمارا، مومن کا عصا کیا ہے؟ قرآن، اللہ کی آیات۔ اور اللہ کی آیات میں کیا طاقت ہے؟ یعنی مقامی و تذکیری بآیات اللہ۔ اسی ضمن میں اللہ کی آیات کا مقام کیا ہے؟ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا تھا، یہ اور ہماری رہنمائی کے لیے قرآن میں وہ الفاظ استعمال ہوئے 28-35۔ یہ وَنَجْعَلْ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا، آگے کیا ہے؟ بِآیَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ، یعنی ہماری آیتوں کے طفیل، بِآیَاتِنَا، ہماری آیتوں کی وجہ سے تم اور جو کوئی تمہاری اتباع کرے گا کیا ہوگا؟ الغالبون، یعنی انبیاء کو جو غلبہ ملتا ہے وہ اللہ کی آیات کی بنیاد پر ملتا ہے۔ اللہ کی آیات ذریعہ ہے، اگر اللہ کی آیات نہ ہوں تو نبی بھی غالب نہیں آتے۔ نبی کا غلبہ اور ایمان والوں کا غلبہ مشروط ہے بے آیاتنا۔ اور اس ضمن میں ہمارے اور آپ کے حوالے سے جو بات ہے تو یہ 8:29 میں سورہ الانفال کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم قرآنا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم ہاں واللہ ذو الفضل العظیم۔ ہاں، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو گے پھر کیا ہوگا؟ یجعل لکم یہ جو لام پر پیش ہے نا، نہیں ہے، لام پر کیا ہے؟ جزم۔ یہ اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اف دین، شرط اور جزا۔ فرمایا تم نے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، یعنی تم اپنے اندر پیدا کرو کیا؟ تقوی، بس۔ اور تقوی کے نتیجے میں ہم کیا کریں گے؟ یجعل لکم فرقانا، ہم تمہارے لیے ڈسٹنکشن پیدا کریں گے۔ یعنی تمہارا کام ہے کہ تم اپنے آپ کو متقی بناؤ، بس۔ تقوی کی جو شرائط ہے نا، جہاں جہاں لعلکم تتقون ہے، لعلکم تتقون کے مقامات اکٹھے کر کے وہ تقوی اپنے اندر پیدا کر لو۔ ہم کیا کریں گے؟ یجعل لکم فرقان، ہم تمہارے لیے ڈسٹنکشن پیدا کریں، وی آئی پی بنا دیں گے، اور جو سیئات تمہاری توازن توڑنے والی چیزیں ہیں وہ اس کو ڈھانپ دیں گے اور تمہاری پروٹیکشن کریں گے۔ اور اللہ تو ہے ہی بہت بڑے فضل کا مالک۔ اور اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایمان والوں کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے، لیکن ہم دونوں چیزوں سے آج پیدل ہو رہے ہیں۔ یہ 45ویں سورہ جاسیہ، یہ 21 ہے۔ حسب الذین اجترحوا السیئات
ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم و مماتہم ساء ما یحکمون۔ کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ؟ کون؟ نجترب السیئات، جو توازن شکن افعال و اعمال کو پے بپے کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم کر دیں گے ان کو ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو توحید کے ساتھ مانے، کیونکہ اللہ کو مجرد ماننا تو مشرک بھی مانتا ہے۔ 12:106 میں کیا آپ نے پڑھا تھا؟ اللہ کو مانو توحید کے ساتھ، اور وعامل الصالحات اور اعمال صالحہ کا نقشہ کیا ہم نے دیکھا تھا؟ سورہ توبہ آیت نمبر 121، 122، 123۔ اعمال صالحہ کیا ہیں؟ کتاب اللہ کو پیش کرنے کے دوران بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، چھوٹے سے چھوٹی جانی اور مالی قربانی سے بڑی قربانی، اور ان علاقوں تک قرآن کو لے کر جانا کہ جہاں پر زخم لگیں گے، پاؤں زخمی ہوں گے، ہاں جی، ان برفانی علاقوں میں اور تپتے ہوئے صحراؤں میں اللہ کا پیغام لے جاؤ جہاں یہ شہادت نہیں دی۔ یہ اعمال صالحہ ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ سواء محیاہم و مماتہم، کیا اہل ایمان اور یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں حیات دنیا اور حیات آخرت، زندگی میں اور موت میں؟ نہ ان کی زندگی ان جیسی ہو سکتی ہے، نہ موت ان جیسی ہو سکتی ہے۔ یعنی اب وہ تو برابر ہی نہیں ہو رہا ہے، وہ تو جن کو ہم کافر کہتے ہیں وہ تو ہم سے آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ رہے ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں ساء ما یحکمون، اتنا برا فیصلہ ہے جو تم کر رہے ہو کہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ اور یہاں تو برابری کا محترم بھائی فیصلہ نہیں ہو رہا، یہاں تو وہ یعنی سپر آرڈینیٹ ہے اور ہم سب آرڈینیٹ ہیں۔ روٹی ہماری ان کے پاس، دفاع ہمارا ان کے پاس، ایک ایک چیز ہماری ان کے پاس، ہم محتاج محض ہیں اور وہ داتا ہے۔ ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ اور آگے دلیل دی خارجی کائنات، یعنی خلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما کسبت۔ کائنات فطرت گواہ ہے کس بات کی؟ کہ کائنات میں عمل جو کرو گے وہ رائے گا نہیں جائے گا۔ تو اگر عمل کی جگہ پر وظیفوں پر آ جاؤ، تعویذوں پر آ جاؤ، دعاؤں پر آ جاؤ عمل سے پیدل ہو کر، تو کائنات میں تو اس کی گواہی نہیں ہے۔ یعنی دوائی میں پیوں اور صحت آپ کی بحال ہو جائے، روٹی میں کھاؤں اور بھوک آپ کی دور ہو سکتا ہے، اور ہم مثال ثواب میں لگے ہوئے، کرے کوئی بھرے کوئی۔ پھر اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، 57-28، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تمشون بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو اور رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ اس کے لیے 4:136، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، مسلمانوں کے جسم میں اندراج کروا لیا، اس سے نہیں چلے گی بات۔ دو مقام پر، ایک تو سورہ الحجرات آیت نمبر 14، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اور آگے کیا فرمایا؟ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یعنی ایمان کا تعلق آپ کے قلب اور قالب، سیرت اور کردار، شخصیت سے، یعنی اگر ایمانی قدریں آپ کی سیرت سے جھلک نہیں رہی تو آپ مومن نہیں۔ سورہ المائدہ آیت 41 میں فرمایا کیا ان کو دیکھا جو کہتے ہیں آمنا، ہم مومن ہیں، کہ اس طرح کے مومن ہیں؟ بے افواہہم، زبانیں ان کی مومن ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن قلوب مومن نہیں۔ ایمان قلوب میں نہیں داخل ہوا، سیرت و کردار میں داخل ہوا، زبانی۔ تو اے ایمان والو آمنو برسولہ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ یؤتکم کفلین من رحمت، اللہ اپنی رحمتوں کے دونوں پلڑے بھر بھر کر تمہیں دے گا۔ مراد کیا ہے؟ دنیا کی نعمت،
دنیا کی رحمتیں، آخرت کی نعمتیں، رحمتیں، فرد کے لیے رحمت، جماعت کے لیے رحمت، معیشت کی رحمت، معاشرت کی رحمت، علم کی رحمت، عمل کی رحمت، یعنی کفلین من رحمت، اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی رحمت ہے، ہر رحمت دونوں پلڑوں کی. ہم تو دیتے ہیں نا تو ایک پلڑے میں باٹ ہوتا ہے اور دوسرے میں وہ چیز ہوتی ہے، جنس ہوتی ہے. اللہ کہتا نہیں میرے ترازو کے تو دونوں پلڑوں میں رحمت ہی رحمت ہوگی، رحمتیں ہی رحمتیں ملیں گی. اور آگے کیا فرمایا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، ہم تو تمہارے ساتھ ساتھ اپنا نور پیدا کر دیں گے. اور کیا فرمایا؟ تَمْشُونَ بِهِ، جن راستوں پر تم چلو گے ان راستوں میں ہم اپنا نور بچھا دیں گے، لائٹس کھڑی کر دیں گے. یعنی تم میرا کام کرو اور میں تم راستوں پر، جن راستوں پر چلو گے وہاں کی ظلمتیں دور کروں گا. گویا کہ کتاب اللہ کے سرچ لائٹ تمہارے ہاتھ میں ہوگی، تم جس راستے پر جاؤ گے کتاب اللہ کی سرچ لائٹ راستوں کو روشن کرتی چلی جائے گی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، کھڈ کھائیوں سے بھی محفوظ رکھیں گے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تو ہیں ہی پروٹیکشن کرنے والے اور مادر مہربان کی طرح اپنی آغوش رحمت میں لینے والے. اور یہ اس لیے کام کرو لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ، تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ اب اللہ کا فضل ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اب یہ اللہ کا تمام فضل ایمان قرآن والوں کے ہاتھ ہے. محمد رسول اللہ اب فضل کے منبع اور وہ اساس اور بنیاد ہیں. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، فضل تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے. يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ تیمور جزیرہ آج نکلا، فلاں نکلا، فلاں نکلا، تو یہ نکلا کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ والا کام ہی چھوڑ دیا. اللہ نے جو توقع ہم پر ذمہ داری ہے اسے ہم ادا نہیں کریں گے تو گویا کہ یہ جو ہمارے اوپر عذاب، یہ صورتیں آ رہی ہے اللہ کے کام کو ترک کرنے کی وجہ سے آ رہی. تو اس ضمن میں ہم جو دعاؤں کا نظام ہے اس میں ایک سورہ المومن کا مقام دیکھتے ہیں اور سورہ الفرقان کا ایمان والوں کے عباد الرحمن کے حوالے سے. تو پہلے عباد الرحمن کا ایک جو مقام ہے سورہ الفرقان میں وہ چلتے چلتے دیکھ لیں. عباد الرحمن، اللہ والے تو وہ ہیں، یہ جو عباد الرحمن ہیں ان کا یہ شروع ہوا تھا میرا خیال ہے 60 آیت دیکھیں. وعباد الرحمن یہ نہیں 63 میں ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ عباد الرحمن ہے يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ہاں 25-63 يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. یمشون علی الارض ہونا عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا. ترجمہ کرتے ہیں اللہ والے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے، گویا کہ ان کو تیز دوڑنا، جدوجہد کرنا، محنت کرنا. یہ غلط ترجمہ ہے. یمشون علی الارض ہونا کا معنی ہوتا ہے خانہ اعلیٰ، زمین کے اوپر اب ہل چلاتے ہیں نا، تو ہل چلانے کے اور بیج ڈالنے میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی مومن جب زمین پر چلتا ہے نا تو اس طرح چلتا ہے جس طرح کسان زمین پہ ہل چلا رہا ہوتا ہے، زمین میں بیج ڈال رہا ہوتا ہے. یعنی مومن کا زمین پر چلنا اللہ کی رحمتوں کو بکھیرنے والا ہوتا ہے. اور مومن کے ہاتھ میں اللہ کا نور ہے، کتاب کا، وہ جہاں بھی جاتا ہے کتاب الہی کا نور پھیلاتا چلا جاتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور عام ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب جاہل لوگ انہیں ملتے تو کہتے ہیں صاحب سلامت، یہ کہہ کر اللہ فارغ ہو جاتے ہیں. غلط ہے. جاہلون سے مراد ہے زمانہ جاہلیت کے نمائندے، جاہلون سے مراد ہے جہالت کے نمائندے. اور جہالت وہ تمام اقدار ہیں جو وحی سے ہٹی ہوئی ہیں. جب اقدار وحی سے ہٹے ہوئے لوگ ان سے آمنا سامنا ہوتا ہے قالوا سلاما، تو یہ لوگ ان کو سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، الگ تھلگ ہو کر نہیں بیٹھ جاتے.
تو ان کے سامنے وہ اسلام پیش کرتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے حضور میں سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں. قیام سے سجدے کو مقدم کیا کیونکہ سجدہ قرب الہی کا زیادہ باعث ہے. واسجد واقترب. اور وہ کیا کہتے ہیں اس دوران سجدوں میں؟ یہ سجدے کی دعا ہے. کیا سجدہ اور قیام دونوں کی یہ دعا ہے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما. اور آگے ایک اور آئے گا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ آیت 74 میں آئے گا. یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ بھی سجدے اور ہاں یہ قیام اور سجدے میں یعنی یہ دعائیں جو آ رہی ہیں نا، اور ان کی بڑی اہمیت ہے. اور اب اسی ضمن میں ہم سورہ مومن میں چلتے ہیں. یہ ہے 40 نمبر ہے سورت کا، اور اس میں تمام انبیاء کے مقابلے میں ایک عجیب بات آئی ہے. یہ آیت نمبر 5 ہے. پہلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے آیت نمبر 4 میں ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. نہیں جدال کرتے اللہ کی آیتوں میں مگر کافر. اچھا اب اللہ کی آیتوں کو کہتے ہیں ناقص ہیں، نہ تمام ہیں، نہ مکمل ہیں، ان میں یہ بھی نہیں، ان میں وہ بھی نہیں. تو یہ کون ہے؟ اللہ کی آیتوں کو ناقص و ناتمام ثابت کرنے والے کون ہوں گے؟ اور آگے کیا فرمایا؟ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. اور ان کے پاس وسائل ہیں، گاڑیاں ہیں، جد و جہد ہے بڑی، تو ان کا تقلب بلاد میں تمہیں پریشان نہ کرے. یعنی جس کے پاس اللہ کا خالص قرآن ہے اور اس کے مقابلے میں وسائل کم ہیں اور ان کے پاس بہت وسائل ہیں، دوڑ دھوپ ہے، امریکہ برطانیہ ہر جگہ پہنچ رہے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. دنیا جہان میں ان کا پھیل جانا، آنا اور جانا، ہر وقت ہوائی جہاز کا ٹکٹ ان کی جیب میں ہے. ان کا تقلب فی البلاد تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. کیوں؟ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم. فرمایا قوم نوح نے بھی اس طرح کے بڑے جتن کیے، احزاب نے بھی کیے. اور آگے دیکھیں کیا فرمایا؟ وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ. ہر امت نے اپنے رسول کے ساتھ بڑا ہمت کا جو ہے نا بڑا مضبوط ارادہ کیا تھا؟ لِيَأْخُذُوهُ، کہ اسے گرفتار کر لیں، اسے پکڑ لیں. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور وہ جدال کرتے تھے رسولوں کے ساتھ اپنے باطل عقائد، باطل روایات، باطل قصے کہانیاں. کیوں؟ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، کہ جو نبی حق پیش کرتا ہے اس حق کے پاؤں ڈگمگا دے، ادھاس پھسلا دے، کہ حق جو ہے وہ پھسل جائے اور باپ دادا کی باطل روایات قائم رکھے. اللہ پہ کیا فرماتے ہیں؟ فَأَخَذْتُهُمْ. جب وہ اس اسٹیج پر آ جاتے ہیں نا کہ اللہ کے حق کو نامکمل اور ناقص اور انسانی کلام کو، روایات کو جمع کردہ جو انسانوں کی قصے کہانیوں کی، ان کو کامل، یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے. فَأَخَذْتُهُمْ، میں ان کو پکڑتا ہوں، پکڑ لیا میں نے ان کو. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، اور میرا پکڑنا کیسا رہا. آگے يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ، ان کی یہ دعا آ رہی ہے جو عموماً ہم پڑھتے ہیں. یہ جو يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ ہے یہ کون ہے؟ غلط. يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ ہیں علماء حق. علماء حق جو اللہ کے عرش یعنی اس کے اقتدار یا اس کے کلام کو، اس کے کلام کے جو حامل ہیں، یعنی يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ سے مراد علم الہی کے حامل علماء ہیں. اور ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد اس علم الہی کے یہ عام افراد، عام اہل ایمان، یعنی علماء حق جو عرش الہی کے
حامل ہیں، علم الہی کے حامل ہیں، اللہ تعالیٰ کی صحیح ذات و صفات کا تصور جن کے پاس ہے، اور جو ان کے ساتھ ہیں یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی تسبیح بالحمد کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھ لیں، تسبیح بالحمد تبلیغ ہے توحید کی۔ تسبیح ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں جو اس کی شان سے ہٹی ہوئی چیزیں ہیں ان سے ان کو پاک صاف، سبحانہ و تعالی کیا عما یشرکون، مشرکانہ عقائد و اعمال سے اللہ کی ذات و صفات کو بلند، اور بحمد رب مثبت، وہ ایسا تو نہیں ہے لا الہ الا اللہ، وہ ایسا بھی نہیں، وہ ایسا بھی نہیں، یہ تسبیح ہے، وہ ایسا ہے، اس کی یہ صفات ہیں، وہ حلیم ہے، وہ غفور ہے، وہ یہ جو تو مثبت، تو یہ اصل میں توحید، اور وہ یؤمنون بہ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ یستغفرون، اور پروٹیکشن طلب کرتے ہیں اللہ پاک سے اہل توحید کے لیے۔ کس طرح؟ یہ ہے ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے ہمارے پروردگار آپ کی رحمت تو چھائی ہوئی ہے ہر چیز پر، اور آپ کا علم بھی ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے آپ کو بتانے کی؟ یعنی آپ کا علم اور رحمت ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، تو جن کے لیے ہم رحمت کی دعا مانگو بھی آپ کی رحمت ہی کے سائے میں ہیں، تو بھی ہماری بندگی کا اقتضا یہ ہے کہ ہم یہ کہیں فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اے پروردگار عالم اپنی حفاظت میں رکھ ان کو جنہوں نے تیری طرف رجوع کیا، تابوا جو جھک گئے، رجوع کر لیا، آ گئے تیری جانب، اور آ کر کیا کیا؟ واتبعوا سبیلک، جنہوں نے تیرے راستے پر آپ نے آپ کو چلایا، اے پروردگار عالم انہیں عذاب الجحیم سے بچائے رکھ۔ جحیم کیا ہوتا ہے؟ جہاں کمان ہوتا ہے کوئی چیز جو رواں دواں ہونا چاہیے نا، اس کا رک جانا۔ عذاب الجحیم ہے سٹیگننسی، جمود، یعنی جب پانی رواں دواں نہ ہو، وہ جوہر کی شکل اختیار کر لے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ پانی جو کل شین حی کا منبع ہے اسی سے آپ بھاگیں گے۔ تو جب قوموں میں جمود آ جائے گا، سرانڈ آ جائے گی، عفونت پیدا ہو جائے گی، وہ درخت جو پھل اور سایہ سے محروم ہو جائے گا، مالی کاٹ دے گا خود ہی۔ تو اے اللہ ان پر وہ جمود اور انحطاط نہ آئے کہ آپ ان کو خود ہی کاٹ دیں۔ ربنا اے ہمارے پروردگار وادخلہم جنات عدن، اے پروردگار داخل رکھیے یا داخل کیجئے ان کو عدن کے باغات میں۔ جنات عدن کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ عدن وہ لیتے ہیں یمن کا جو عدن ہے، جنات عدن کے باغات یمن کے، تو یہ غلط ہے۔ اصل میں عدن جو ہے نا، معدن سنا ہے، معدن منرلز، تو عدن یا عدن کا اصل معنی ہوتا ہے چشمے کا رواں دواں ہونا، اور جنات عدن سے مراد ہے وہ سرسبز و باغات جو ہمیشہ بہار سے آشنا رہتے ہیں، خزان ندیدہ۔ جنات عدن کا معنی ہے ایسے باغات جو ہر آن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سایوں میں ہر وقت ان پر اللہ کی رحمت چھائی رہتی ہے، سدا بہار۔ اور اس کا تو آپ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، اور اے پروردگار عالم ان جنات عدن میں صرف وہی داخل نہ ہوں بلکہ ومن صلح من آبائہم، ان میں ان کے اوپر کی نسل وہ بھی ہو، وازواجہم ان کی بیویاں بھی ہوں، وذریاتہم اور جنریشن گیپ نہ ہو، یعنی دادا بھی ہو اور یہ بھی ہو اور اس کی ضروریت بھی ہو، یہ تمام اس میں شامل ہوں۔ انک انت العزیز الحکیم، اور واقعہم السیئات، انہیں توازن شکنیوں سے محفوظ کیجئے۔ بلا شبہ جو توازن شکنیوں سے بچ گیا یعنی اس دور میں، وہی آپ کی رحمت میں آیا، اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ الفوز کس کو کہتے ہیں؟ فوز العظیم، اچیومنٹ۔ فوز یہ جو ہوتا ہے نا، حوض، جتنا پانی اس سے نکلے اتنا اس میں بھر جائے۔ اگر حوض میں سے پانی نکلتا ہی رہے تو ایک وقت آئے گا تو خشک ہو جائے گا، لیکن ایسا حوض ہو جس طرح ہمارے ہاں وہ لیول نہیں ہوتا ٹینکیوں کا کہ جتنا خرچ ہوتا ہے اتنا وہ اوپر سے لے لیتی ہے، چل کر بھر لیتی ہے۔ یہ ہے
فوز کا معنی ہر وقت اس حال میں ہونا کہ جتنا آپ خرچ کریں اتنا آپ کے مخزن میں ڈال پڑتا ہے. تو اگر یہ جنتیں رواں دواں رہیں گی تو اسی لیے پھر 55-46 میں کیا فرمایا؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی جنتان صرف ایک جنت نہیں ہے ایمان والوں کی، جنت فی الدنیا و جنت فی الآخرہ، دنیا میں بھی جنت آخرت میں بھی جنت. اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے سورہ ممتحنہ کا ایک مقام دیکھ کے ختم کرتے ہیں دعا ہی کے حوالے سے. یہ ممتحنہ 60 سورت ہے. سیدنا ابراہیم دعا مانگتے ہیں اور یہ بڑی اہم دعا ہے. یہ ربنا سے شروع ہوتی ہے اور آیت نمبر 5 ہے. دوسرا حصہ ہم لے رہے ہیں. ربنا علیک توکلنا. یہ جو پیچھے ان کا ایک لفظ آیا ہے کفرنا بکم، ہاں کفرنا بکم، اور بدا بیننا و بینکم العداوۃ والبغضاء. یہ جو کفرنا بکم ہے نا، یہ ہے سنت ابراہیمی. کیا ہے کفرنا بکم؟ ہم تمہارے کافر ہیں. یعنی جب تک کہ آپ باطل کا انکار نہیں کریں گے، یعنی اگر آپ نے کسی برتن میں دودھ ڈالنا ہے اور وہ برتن پہلے بھرا ہوا ہے تو کیسے ہوگا؟ اس برتن میں دودھ ڈالنا ہو پہلے اسے دھویا جاتا ہے، صاف کرتے ہیں، خالی کرتے ہیں، پھر دودھ ڈالتے ہیں. کفرنا بکم یعنی جو باطل افکار و تصورات ہیں پہلے آپ نے ان کا انکار کرنا ہے. لا الہ الا اللہ یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. تو یہ کفر، ہم تمہارے کافر ہیں، اللہ کے کافر نہیں ہیں. کفرنا بکم جو تمہارا غلط تصور الوہیت ہے، رسالت ہے، کتاب ہے، ہم اس کے کافر ہیں. اور تمہارے اور ہمارے مابین عداوت و بغضاء چلے گی حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ. یہ جو تؤمنوا باللہ وحدہ کا معنی ہے کہ تمہارا شرک کے ساتھ ماننا، ہم مانتے نہیں کہ تم مومن ہو. اللہ کا ایمان وہ ہے جو وحدہ توحید کے ساتھ ہو. اور اسی ایمان میں وہ سٹیج آئی جب ان نے کہا ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. یعنی یہ جو ہے نا کہ اے پروردگار عالم تیرے بھروسے پہ کھڑے ہو گئے ہیں، ہم تو کچھ نہیں ہیں پر تیرے کلام نے بھروسہ دیا، ہم کھڑے ہو گئے اور ہمارا لوٹنا آپ ہی کی جانب ہے. انبنا انابا ینوبا، ہم نے رخ اپنا تیری ذات کی طرف کیا، کلام کی طرف کیا. و الیک المصیر، ہمارا لوٹنا آپ ہی کی جانب ہے. پروردگار عالم ہم نہ بن جائیں کیا؟ فتنہ، تختہ مشق. اے پروردگار عالم کفر والے ہمیں اپنا تختہ مشق نہ بنائے رکھیں، ہماری حفاظت فرمائے ہمارے پروردگار. بلا شبہ آپ ہی غالب حکمت والے. تو یہ جس مقام پر ہم کھڑے ہو کر یہ کہیں گے تو اس کا وعدہ ہے کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے. اور یؤتی کل ذی فضل فضلا، تم اس سے مانگو، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، لیکن مانگنے کا طریقہ ان شرائط کے ساتھ جو شرائط اس حوالے سے لازم ہے. تو عدیہ دعاؤں کے حوالے سے تو ایک دائرہ یہ مکمل ہوتا ہے، بل البتہ دعاؤں کی کچھ مادی شرائط ہے دعا مانگنے والے کے حوالے سے. ان میں استقامت ہے، علم پر اپنے موقف کا قائم کرنا ہے، اور ان اسباب کو بروئے کار لانا ہے جو اس کے حوالے سے ضروری ہیں. تو یہ چند ایک چیزوں پر ختم کرتے ہیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.